ہو، پہننے کے لیے کپڑا نہ ہو، کھانے کے لیے خوراک نہ ہو، ایسے آدمی کو ہم مفلس اور محتاج سمجھتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم نے مفلس کا حقیقی معنی سمجھا نہیں۔ فرمایا ان المفلس من امتی من یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وصدقۃ وزکوٰۃ، میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن بہت ساری نمازیں لے کر آئے گا، بہت سارے روزے لے کر کے آئے گا، بہت صدقہ خیرات بھی کیا ہوگا، لیکن یأتی قد شتم ھذا، کسی کو گالی بھی دی ہوگی، وقذف ھذا، کسی پر تہمت بھی لگائی ہوگی، وضرب ھذا، کسی کو مارا بھی ہوگا، وأکل مال ھذا، کسی کا مال بھی کھا گیا ہوگا، فیعطی ھذا من حسناتہ وھذا من حسناتہ۔ اب قیامت کے دن جن لوگوں کی حق تلفی کی ہے یہ سارے لوگ وہاں کھڑے ہو جائیں گے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کہ پروردگار میرا حق اس سے دلوائیے، میرا بدلہ دلوائیے، اس کے پاس جو نیکیاں ہیں، بہت ساری نمازیں لے گیا ہے، روزے لے گیا ہے، حج کیا ہے، صدقہ خیرات کیا ہے، اس کی نیکیوں میں سے ان لوگوں کو جس کی جتنی حق تلفی کی ہوگی اتنی نیکیاں ان لوگوں کو دیتے رہیں گے پروردگار عالم۔ اب اگر یہ حقدار لوگ جن کی آپ نے حق تلفی کی تھی یہ لوگ زیادہ ہو گئے اور آپ کی نیکیاں تقسیم کرتے کرتے کم ہو گئیں، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا اب ان لوگوں کے گناہ جن پر آپ نے ظلم و زیادتی کی ہے، جن کا حق دبایا ہے، گناہ ان کے آپ کے سر پر جتنی زیادتی کی ہوگی اتنے گناہ آپ کے سر پر لادے جائیں گے۔ فرمایا فطرحت علیہ ثم طرح فی النار، لے کے گیا تھا نیکیوں کا انبار اور لاد لیا اپنے سروں پر گناہوں کا ڈھیر اور اس کو ڈھکیل کر جہنم میں پہنچا دیا جائے گا۔ فرمایا میری امت کا مفلس یہ شخص ہے جس نے حقوق العباد کی پرواہ نہیں کی، بندوں کے حقوق کو ادا نہیں کیا۔ اور بندوں کے حقوق کی بڑی لمبی تفصیل ہے، اولاد پر ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، ماں باپ پر اولاد کے کیا حقوق ہیں، بیوی پر شوہر کا کیا حق ہے، شوہر پر بیوی کا کیا حق ہے، ایک پڑوسی پر دوسرے پڑوسی کا کیا حق ہے، ایک رشتہ دار کا دوسرے رشتہ دار پر کیا حق ہے، لمبی تفصیل ہے، علماء کرام سے آپ سنتے رہیں گے۔ مجھ کو جو اس وقت بیان کرنے کے لیے کہا گیا وہ ہے پڑوسیوں کے حقوق۔ انہی حقوق العباد میں ایک شکل ہے پڑوسیوں کے حقوق۔ پڑوسیوں کے حقوق کو ہم کو ادا کرنا چاہیے۔ پڑوسیوں کے حقوق کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت تاکیدیں فرمائی ہیں۔ ایک صحابی ہیں عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ان کے ہاں ایک بار بکری ذبح کی گئی تو بار بار پوچھنے لگے اہدیتم لجارنا الیہودی، اہدیتم لجارنا الیہودی، ارے ہمارا وہ یہودی پڑوسی ہے اس کے ہاں کچھ ہدیہ بھیجا آپ نے اس گوشت میں سے کہ نہیں بھیجا؟ کئی بار پوچھا اور کہنے لگے یہ بار بار جو میں پوچھ رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، جبریل امین علیہ السلام مجھ کو بار بار پڑوسی کے تعلق سے اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرنے کی تاکید کرتے رہے، اتنی تاکید کرتے رہے کہ مجھ کو یہ اندیشہ ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب انسان کا انتقال ہو تو اس کی جائیداد میں پڑوسی کا بھی حصہ لگایا جائے، اتنی تاکید کرنے لگے۔ تو سب سے پہلی کوشش تو ہماری اور آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ ہماری ذات سے ہمارے کسی پڑوسی کو نقصان نہ پہنچے، ہم اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، اپنی شر سے اپنے پڑوسی کو محفوظ رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہے۔ 3 بار قسم کھا کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ صحابہ نے عرض کیا قیل من یا رسول اللہ کے رسول کس کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ اور مامون نہ ہو۔ حضرت مولانا نے سیرت النبی کے عنوان پر بہت ولولہ انگیز خطاب فرمایا اور نبی پاک علیہ السلام سے محبت کرنے پر آپ کو ابھارا۔ صحابہ کرام نبی پاک علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ ایک روایت میں نے پڑھی ہے
عبد الرحمن ابن ابی قراد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار نبی پاک علیہ السلام نے وضو کیا. وضو کرتے ہوئے آپ کے اعضائے مبارک سے جو پانی ٹپک رہا تھا، صحابہ کرام اس پانی کو لے کر کے اپنے چہرے پر اور اپنے بدن پر ملنے لگے. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ سے دریافت فرمایا کہ بھائی یہ پانی جو میرے بدن سے ٹپک رہا ہے، اس کو لے کر تم اپنے بدن پر چہرے پر کیوں مل رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، حب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ایسا کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صرف پانی مل لینے سے محبت کرنا ثابت نہیں ہوگا. چہرے پر میرا تھوکا ہوا بلغم لے کر کے مل لینے سے یہ نہیں ثابت ہوگا کہ تم میرے عاشق ہو اور مجھ سے محبت کرنے والے ہو. محبت کرنے والے تو اس وقت سمجھے جاؤ گے جب میری لائی ہوئی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارو. آپ نے فرمایا، من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ فلیصدق حدیثہ اذا حدث. جو شخص یہ چاہے کہ وہ اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت کرے تو اس کو 3 کام تو لازمی طور پر کرنا ہوگا. پہلا کام، جب بھی بولے تو سچ بولے. جب بھی بولے تو سچ بولے، جھوٹ سے مکمل پرہیز. وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ. جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس کو ٹھیک ادا کرے. امانت میں خیانت اور خرد برد نہ کرے. اور تیسرا فرمایا، وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ. اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرتا رہے. یہ 3 کام کرنا ہوگا. تیسرا کام ہے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرنا. قرآن پاک میں پڑوسیوں کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں. پڑوسیوں کی 3 قسمیں، والجار ذی القربى والجار الجنبی والصاحب بالجنب. ایک قریب کا پڑوسی، ایک دور کا پڑوسی اور ایک تھوڑی دیر کا پڑوسی. قریب کا پڑوسی کون ہے؟ علماء نے 2 تفسیریں لکھی ہیں کہ قریب کے پڑوسی سے مراد وہ شخص ہے جس کا گھر آپ کے گھر سے ملا ہوا ہے، وہ قریب کا پڑوسی ہے. اور دوسرا مطلب یہ بھی لکھا کہ قریب کے پڑوسی سے مراد وہ شخص ہے جو آپ کا پڑوسی بھی ہے اور آپ کا رشتہ دار بھی ہے، چچا ہے یا اور کوئی رشتہ ہے. اور دور کا پڑوسی کون ہے؟ فرمایا دور کا پڑوسی وہ ہے جس کا گھر آپ سے ملا ہوا نہیں ہے، 2-4 گھر کے بعد میں ہے. اور دوسرا مطلب دور کے پڑوسی کا یہ ہے کہ وہ آپ کا رشتہ دار نہیں ہے، صرف پڑوسی ہے. تو چاہے وہ رشتہ دار ہو تب بھی قریب کا پڑوسی ہو جاتا ہے، گھر ملا ہوا ہو تب بھی قریب کا پڑوسی ہو جاتا ہے. لیکن اگر گھر ملا ہوا نہیں ہے یا رشتہ دار نہیں ہے تب بھی آپ کا پڑوسی ہے وہ، چاہے قریب کا پڑوسی ہو یا دور کا پڑوسی. یہ 2 قسمیں ہو گئیں. اور تیسرے نمبر پر فرمایا ایک پڑوسی ہے جو تھوڑی دیر کا پڑوس ہو جاوے جس کے ساتھ. مثال کے طور پر آپ کہیں کام کرنے کے لیے کمپنی میں جاتے ہیں، کسی دکان پر کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو آپ کے ساتھ جو اس دکان میں یا اس کمپنی میں کام کرنے والا ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے 6 گھنٹے کا 8 گھنٹے کا پڑوسی ہے. آپ کہیں سفر کر رہے ہیں ٹرین میں یا بس میں، آپ کی سیٹ جو ہے اس کے بغل میں جو آدمی بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کا پڑوسی ہو گیا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ کے لیے جب تک آپ کا سفر ہے. تو اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے، قریب کے پڑوسی کے ساتھ بھی، دور کے پڑوسی کے ساتھ بھی، اور جو تھوڑی دیر کا پڑوس ساتھ ہو جائے اس کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ بھی اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرنا ہے. دیکھیے اسلام کتابوں میں لکھا ہے، نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات کتابوں میں لکھی ہیں. وہ کتاب ہمارے غیر مسلم بھائی پڑھتے نہیں ہیں، نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ حدیث پڑھتے ہیں، نہ اسلامی کتابیں پڑھتے ہیں. اس لیے ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اسلام کیا سکھاتا ہے. ہماری زندگیوں میں چونکہ اسلام نہیں ہے، صرف کتابوں میں ہے، اور کتاب وہ پڑھتے نہیں، اس لیے جان ہی نہیں پاتے کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہے. اگر اسلامی تعلیمات ہماری زندگیوں میں آ جاوے تو ان کو پتہ چلے گا کہ اسلام کیا سکھاتا ہے. ہندوستان میں اسلام 2 طبقوں سے پھیلا ہے. ایک تو صوفیاء کرام و بزرگان دین اور اہل اللہ کا طبقہ. یہ اہل اللہ، اولیاء اللہ جو باہر سے آئے اور انہوں نے لوگوں کے سامنے اخلاق کو پیش کیا، اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آئے. اور دوسرے فرمایا کہ تاجروں کی جماعت، تاجر بھی باہر سے آئے اور انہوں نے آ کر کے
یہاں معاملات کی صفائی کو پیش کیا، سچائی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق انہوں نے تجارت کیا، ان کی تجارت کو دیکھ کر کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو ہم بھی اگر اپنے طرز سے، اپنی زندگی سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات لوگوں کے سامنے پیش کریں گے تو انشاءاللہ اس کے اچھے اثرات ظاہر ہوں گے اور لوگ متاثر ہوں گے، لوگ اسلام سے اور مسلمانوں سے قریب ہوں گے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کی 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا ایک پڑوسی وہ ہے جس کا ایک حق ہے، دوسرا پڑوسی وہ ہے جس کے 2 حق ہیں، اور تیسرا پڑوسی وہ ہے جس کے 3 حق ہیں۔ جس کا ایک حق ہے وہ کون ہے، اور جس کا 2 حق ہے وہ کون ہے، جس کا 3 حق ہے وہ کون ہے؟ فرمایا 3 حق اس پڑوسی کا ہے جو آپ کا پڑوسی بھی ہے، آپ کا رشتہ دار بھی ہے اور مسلمان بھی ہے۔ تو ایک حق پڑوسی ہونے کی وجہ سے، دوسرا حق مسلمان ہونے کی وجہ سے، اور تیسرا رشتہ دار ہونے کی وجہ سے اس کا 3 حق ہو گیا۔ اور 2 حق کس کا ہے؟ فرمایا وہ شخص ہے آپ کا پڑوسی ہے اور آپ کا رشتہ دار نہیں، مسلمان ہے۔ تو ایک حق پڑوس کی وجہ سے اور دوسرا مسلمان ہونے کی وجہ سے اس کا 2 حق ہو گیا۔ اور تیسرا فرمایا تیسرا وہ ہے جو آپ کا رشتہ دار بھی نہیں ہے اور آپ کا ایمانی بھائی بھی نہیں ہے، مسلمان بھی نہیں ہے، غیر مسلم ہے، دوسرے دھرم اور دوسرے مذہب کا ماننے والا ہے، لیکن ہے وہ آپ کا پڑوسی۔ فرمایا وہ بھی ایک حق رکھتا ہے، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ ہم کو کرنا ہے۔ کیا حق ہے پڑوسی کا؟ حقوق کی تفصیل تو بہت لمبی ہے، میں مختصراً عرض کرتا ہوں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حق الجاری ان مرض عدتہ وان مات شیعتہ وان استقرضک اقرضتہ وان اعوز سترتہ وان اصابہ خیر ہنأتہ وان اصابتہ مصیبت عزیتہ ولا ترفع بناءك فوق بنائه فتصد عليه الريح ولا تؤذه بريح قدرك الا ان تغرف له منها۔ فرمایا پڑوسی کا حق یہ ہے کہ اگر وہ بیمار ہو جائے تو آپ اس کی عیادت کریں، اس کے گھر جائیں، اس کی دیکھ ریکھ کریں اور جو کچھ آپ سے ہو سکتا ہو اس کی خدمت کریں۔ بیمار کی عیادت کرنا، اس کی خبرگیری کرنا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہمارا پڑوسی بیمار ہو گیا تو ہمیں جانا چاہیے اس کا حال چال پوچھنے کے لیے، اس کے کسی کام آ سکتے ہیں تو کام آنا چاہیے۔ وَإِن مَاتَ شَيَّعْتَهُ، اگر اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے جنازے میں ساتھ جانا یہ دوسرا حق ہے۔ جنازے کی نماز تو فرض کفایہ ہے، چند ہی لوگ اگر پڑھ لیں گے تو سارے لوگ گناہ سے بچ جائیں گے، لیکن یہ ایمانی اور اسلامی حق ہے۔ اگر وقت ہو، گنجائش ہو، بہت آپ جکڑے ہوئے نہیں ہیں مصروفیات میں، تو وقت نکال کر کے اس حق کو ادا کرنا چاہیے۔ انتقال ہو جائے تو جنازے میں شرکت کرنا۔ وَإِنْ اسْتَقْرَضَكَ أَقْرَضْتَهُ، تیسرا حق یہ ہے کہ اگر کوئی پڑوسی آپ سے قرض مانگے ضرورت کے تحت تو آپ اگر پوری کر سکتے ہیں تو قرض دیجیے۔ لیکن تھوڑا سا مسئلہ یہاں آ کر کے پھنس جاتا ہے، ہم قرض لینے کے بعد بھول جایا کرتے ہیں۔ قرض لینے والا پھر ادائیگی میں بہت زیادہ ٹال مٹول کرتا ہے کہ دینے والا بیچارہ دوبارہ دینے کے لیے اس کو سینکڑوں بار سوچنا پڑتا ہے کہ دیں کہ نہ دیں، حالانکہ یہ بہت خسیس حرکت ہے۔ وقت پر کسی نے آپ کی مدد کر دی، آپ وقت پر وہ قرضہ لوٹا دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض ادا کرنے کی بھی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور قرض نہ ادا کرنے کی، قرض لے کر کے نہ دینے کی یہ وعید بہت سخت بیان فرمائی ہے۔ سب سے پہلے میں وہ روایت پیش کروں آپ کے سامنے جس میں قرضہ دینے والے کی فضیلت ہے۔ آپ کے پاس ہے اور آپ نے کسی مانگنے والے کو قرضہ دے دیا، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رأیت علی باب الجنۃ مکتوبا الصدقۃ بعشر امثالها والقرض ب18۔ میں نے معراج کے سفر میں جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا کہ اگر صدقہ دو گے تو 10 گنا ثواب ملے گا۔ صدقہ دو، ایک نیکی کا ثواب کم سے کم 10 گنا ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو شخص کوئی نیکی کرے گا تو کم سے کم 10 گنا ثواب ملے گا۔
وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور جو گناہ کرے گا تو جتنا گناہ کیا ہے اتنا ہی مجرم سمجھا جائے گا، اتنا ہی سزا اس کو ملے گی، ظلم کسی پر نہیں ہوگا۔ تو قرض اگر آپ صدقہ دیں گے تو لکھا ہے جنت کے دروازے پر کہ 10 گنا ثواب، اور آگے لکھا ہے وَالْقَرْضُ ب18، قرض دیں گے تو 18 گنا ثواب ملے گا۔ فَقُلْتُ لِجِبْرِيلَ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ، میں نے جبریل سے عرض کیا کہ جبریل یہ کیا معاملہ ہے کہ قرضہ دینے کا ثواب 18 گنا اور صدقہ کا ثواب 10 گنا، یہ قرضہ کیسے صدقہ سے بڑھ گیا فضیلت میں، حالانکہ قرضہ دینے والا دوبارہ اپنی رقم واپس پا جائے گا، اور صدقہ دے دیا تو وہ تو دے دیا، وہ تو واپس نہیں لینا ہے۔ جبریل امین نے ارشاد فرمایا لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا بِحَاجَةٍ، مانگنے والا جس کو آپ صدقہ دے رہے ہیں کبھی وہ سخت ضرورت مند نہیں ہوتا، اس کے پاس موجود ہے پھر بھی مانگتا پھرتا، تو سخت ضرورت پر آپ نے نہیں دیا ہے، پیٹ بھرے آدمی کو آپ نے کھلایا، اور قرض مانگنے والا اسی وقت ہاتھ پھیلاتا ہے، اسی وقت آپ کے پاس آتا ہے، اسی وقت لجاجت سے آپ سے درخواست کرتا ہے قرض دینے کی، جبکہ وہ سخت مجبور ہو جایا کرتا ہے، تو سخت مجبوری کی حالت میں جو آپ دیں گے اس کا ثواب بڑھ جائے گا۔ اس لیے اللہ پاک نے جن کو توفیق عطا فرمائی ہے، مال و دولت سے نوازا ہے، اگر کوئی ضرورت مند ہو تو پڑوسی کا حق یہ ہے کہ جب وہ آپ سے قرضہ مانگے تو آپ قرضہ اس کو دیجیے، لیکن قرضہ لینے والے کو بھی چاہیے کہ وہ ادائیگی کا خصوصی اہتمام کرے، ٹائم پر ادا کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کے جنازے کی نماز نہیں پڑھاتے تھے جو آدمی جو ہے قرض لیا ہو اور ادا نہ کیا ہو، ادا کیے بغیر مر گیا ہو۔ بعد میں جب فتوحات ہوئیں اور اللہ پاک نے مال غنیمت بھیجا بہت زیادہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر قرضہ اپنی طرف سے ادا کر دیا کرتے تھے۔ کسی کا انتقال ہوتا تھا اور اس کے پاس ہے نہیں ادائیگی کا سامان، وہ انتقال کر گیا، قرض کسی سے لے لیا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیت المال سے اس کا قرضہ ادا کرواتے تھے۔ لیکن شروع میں جب اتنی وسعت نہیں تھی، اتنی گنجائش نہیں تھی کہ بیت المال سے اس کا قرضہ ادا کر دیا جائے، تو آپ صحابہ کرام سے فرما دیتے تھے کہ اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھ لو، ہم نہیں پڑھائیں گے۔ ایک صاحب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اگر میں جہاد پر جاؤں اور اللہ کے دشمنوں سے جنگ کرتے ہوئے پیچھے نہ ہٹوں، آگے بڑھتا جاؤں، مقابلہ کرتا جاؤں، شہید ہو جاؤں، کیا اللہ پاک میرے سارے گناہ معاف کر دے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں معاف کر دے گا۔ وہ مسئلہ پوچھ کر جانے لگے بڑے میاں۔ تھوڑی دیر کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا رے بھائی ان کو بلاؤ۔ وہ آئے، آپ نے ارشاد فرمایا تم نے مسئلہ پوچھا تھا وہ پھر سے پوچھو، جو مسئلہ پوچھے تھے پھر سے پوچھو۔ ابھی جبریل امین آئے تھے، اس مسئلے کا جواب اوپر سے آ گیا، میں نے تو جواب دے دیا تھا، لیکن اس کا جواب اوپر سے اللہ رب العالمین نے دوبارہ جواب بھیج دیا، دوسرا جواب بھیج دیا۔ تم جو ہے جو مسئلہ پوچھے تھے وہ مسئلہ پوچھو۔ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میں بہادری کے ساتھ، جمع مردی کے ساتھ، ثواب کی نیت سے، اللہ کو راضی کرنے کی ارادے سے میں دشمنوں سے اللہ کے مقابلہ کرتا رہوں، جہاد کرتا رہوں، پیچھے نہ ہٹوں اور اپنی جان قربان کر دوں، اللہ کیا میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا؟ فرمایا ہاں معاف فرما دے گا، الا الدین، مگر قرضہ معاف نہیں ہوگا۔ ابھی جبریل آئے تھے، وہ یہ مسئلہ بتا کر کے گئے۔ بہرحال تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ لینے والا وقت پر ادا کرے، ٹال مٹول نہ کرے، اور جس کو گنجائش ہو وہ دے دیا کرے۔ پڑوسی کا حق یہ ہے کہ اگر آپ سے قرض مانگے تو آپ اس کو قرض دیجیے۔ وَإِنْ أَعْوَزَ سَتَرْتَهُ، اور اگر کوئی ایسا کام وہ کر بیٹھے جو شرمندگی والا ہو تو آپ اس پر پردہ ڈالیے، اس کا پرچار نہ کیجیے۔ کسی سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، کوئی ایسی حرکت کر بیٹھا جو شرمندگی کا سبب ہے تو آپ اس کو پردہ ڈالیے۔ آپ کسی ایمان والے کی پردہ پوشی کریں گے، قیامت میں اللہ آپ کی پردہ پوشی کرے گا۔ وَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ هَنَّأْتَهُ، پڑوسی کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اگر اس کو خوشی میسر ہو، کوئی خوشی حاصل ہو تو آپ اس کو مبارکباد پیش کریں، اس کو مبارکباد پیش کریں اور اس کی خوشی میں آپ خود بھی شریک ہو جائیں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ عَزَّيْتَهُ، کوئی پریشانی آ جاوے، تکلیف پہنچ جائے تو آپ اس کی تعزیت کریں، تسلی دینے کے لیے جائیں، غم میں بھی شریک رہیں۔
اس کے بعد فرمایا وَلَا تَرْفَعْ بِنَاءَكَ فَوْقَ بِنَائِهِ فَتَسُدَّ عَلَيْهِ الرِّيحُ، اپنی دیوار اتنی اونچی نہ کر لو کہ پڑوسی کی ہوا رک جائے۔ آپ کو اللہ نے پیسہ دے دیا، اتنی اونچی اپنی دیوار آپ نے کر لیا کہ پڑوسی پریشان ہے گرمی کی وجہ سے، آپ اپنی زمین میں اپنی دیوار اٹھا رہے ہیں، دوسرے کی زمین میں نہیں اٹھا رہے، لیکن پڑوسی کا حق اتنا ہے کہ فرمایا ایسی صورت میں بھی اپنے پیسے سے دیوار اٹھا رہے ہو، اپنی زمین میں اٹھا رہے ہو، اپنی محنت کی کمائی سے اٹھا رہے ہو، لیکن پڑوسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ فرمایا وَلَا تُؤْذِهِ بِرِيحِ قِدْرِكَ إِلَّا أَن تَغْرِفَ لَهُ مِنْهَا، اور سنو تمہارے گھر میں کوئی اچھی چیز پکے جب تو اس کی خوشبو دور تک جائے گی، پڑوس میں جس کا گھر ہے وہاں تک خوشبو پہنچے گی، تو کوشش کرو کہ وہ خوشبو سے اس کی دل شکنی نہ ہو، تمہارے گھر کی جو خوشبو ہے اس کو اپنے پڑوس تک نہ جانے دو۔ اب خوشبو کو کون روک پائے گا؟ گھر سے خوشبو تو اٹھے گی ہی، گوشت پکائیں گے تو بغل میں تو جائے گی ہی خوشبو۔ فرمایا اگر نہیں روک سکتے ہو تو تھوڑا سا نکال کر اس کو بھی دو، کھانا تیار ہو جائے تو اس کا بھی حصہ لگاؤ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اذا طبخت مرقۃ فاکثر ماءها وتعاہد جیرانک، جب تمہارے ہاں شوربہ پکے، سالن پکے تو تھوڑا سا پانی بڑھا دو، سالن بڑھا دو، اور کچھ حصہ اپنے پڑوسی کا بھی لگا دیا کرو۔ اور اس کے بعد فرمایا وَإِنِ اشْتَرَيْتَ فَاكِهَةً فَهْدِ لَهُ، کوئی پھل وغیرہ خرید کر کے لاؤ تو اپنے پڑوسی کو اس میں سے ہدیہ دو، اپنے پڑوس میں بھی اس کو بھیجواؤ۔ اور اگر اتنا حوصلہ نہیں ہے، کنجوسی ہے مزاج میں، بخل ہے اور دینے کے لیے ہاتھ کھلا ہوا نہیں ہے، تو چھپا کر کے لاؤ، دیکھنے نہ پائے پڑوس کے لوگ، چھپا کر کے اپنے گھر میں لاؤ۔ اور لانے کے بعد بھی اس کا خیال رکھو کہ آپ کے بچے اس کو لے کر کے باہر نہ نکلنے پائیں، ورنہ پڑوس کے بچے جب دیکھیں گے تو ان بچوں کو دکھ ہوگا، ان بچوں کو تکلیف ہوگی، یا اپنے گھر والوں سے جا کر کے وہ ضد کریں گے کہ ہم کو جو ہے ہم کو بھی یہ چیز لے کر کے آئیے، اور ابا سے اماں سے ضد کریں گے کہ ہم کو بھی یہ چیز چاہیے۔ یہ پڑوسی کے چند حقوق تھے جن کو ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو باتیں کہیں گئی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ آپ لوگوں کے آنے کی برکت، آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، ایسی بارش میں کبھی تک ایسی بارش نہیں ہوئی یہاں۔ حضرات، اب چونکہ وقت قریب ہے اور ہمارا پروگرام بھی اب آخری دور میں داخل ہو چکا ہے، ہم اپنے مشفق و محترم حضرت صدر محترم سے درخواست کرتے ہیں آپ تشریف لائیں اور اپنے ناصحانہ کلمات سے ہمیں نوازیں اور اپنی دعا سے اس مجلس کی اختتام کریں۔ 10 منٹ ہے، پورا 10 منٹ ہے۔